السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12۔ آج کا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سب سے پہلے سبق نمبر 1 پڑھیں، پھر 2، پھر 3، ایسے لائن وائز آپ چلتے جائیں۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین، اظہار اخفا۔ یعنی کہ جو سبق نمبر 12 ہے اس کا نام نون ساکن اور تنوین ہے۔ نون ساکن کے بارے میں بھی اور تنوین کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اظہار اور اخفا کیا چیز ہے وہ ہم پہلے ان قواعد میں پڑھیں گے، پھر اپنا سبق سٹارٹ کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ نون ساکن یعنی کہ نون پر اگر جزم آ جائے تو نون ساکن ہوگا، اور تنوین یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ یہ چاروں کون سے قاعدے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے اظہار، یعنی کہ جو پہلا جو ہے اس کا قاعدہ ہے نون ساکن و تنوین کا اظہار۔ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ اظہار کیا چیز ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، یعنی کہ جو آپ 6 حروف دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ نون ساکن اور جو تنوین کی جو آواز ہے نا، تو یہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے وہ انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے ہی پتہ چلے گا۔ آگے تیسرا قاعدہ ہے کہ اخفا۔ یہ جو نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے میں سے دوسرا قاعدہ ہے اخفا۔ اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، یعنی کہ جو آپ یہ 15 حروف دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن و تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ نہیں کریں گے اظہار میں، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اخفا میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اظہار کی جو آواز ہوگی وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور جو اخفا کی جو آواز ہے غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑی سی نا چھپا کر پڑھیں گے۔ تو وہ کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ چوتھا قاعدہ ہے کہ نوٹ، ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ ہم آج سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہم نے پڑھے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اس لیسن نمبر 12 میں یعنی کہ سبق نمبر 12 میں اظہار اور اخفا کا ذکر ہے، اور ہم انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں جا کر ادغام اور اقلاب کو پڑھیں گے۔ اور اس سبق میں نا آپ ایک ضروری بات جان لیں۔ تو سبق نمبر آپ 12 دیکھ رہے ہیں، یہ سبق نمبر آپ 12 جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ان میں اظہار کا جو آپ کلر دیکھیں وہ گرین ہے۔ اظہار کے جو حروف ہیں وہ گرین کلر میں ہیں، اور اخفا کے جو حروف ہیں یہ ریڈ کلر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پورے لیسن میں جو گرین ورڈز ہوں گے یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور جو آپ یہ ریڈ کلر کے دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اخفا ہوگا، یعنی کہ یہ کلر سے جو ہے وہ ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ جو آپ لوگ اگر ان قواعد کو، ان حروف کو اگر اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں تو آپ جیسے کہ قرآن پاک ہوتے ہیں کلرفل نہیں ہوتے، ایک ہی کلر میں لکھے ہوتے ہیں بلیک کلر میں، تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیں۔ میم، نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام 2 زیر لن،
من آجالین، یہ جو ورڈ ہم نے ابھی پڑھا ہے من آجالین، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، جیسا کہ اوپر کلر سے بھی واضح ہے، اور آپ قاعدہ بھی دیکھ سکتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یہ آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوا، تو ہم نے اسے ظاہر کر کے پڑھا، یعنی کہ اس میں ہم نے گناہ نہیں کیا۔ من آجالین، بیم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اظہار کا جو قاعدہ ہے یہ من خوفن تک لگ رہا ہے یہاں پہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک اظہار ہوگا، آگے اکفا ہوگا، تو آگے جب پڑھیں گے اکفا کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم جب یہاں سے آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا۔ میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیم، میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفور، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اخفا کا قاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، اب جو ہم اس کو ملائیں گے تو ہم فمن تا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا آیا ہوا ہے، تو اس کی آواز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، غنہ کر کے پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے سنیں۔ فمن، ہم اسے فمن نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کر کے پڑھیں گے، فمن، یعنی کہ جو ناک میں جو ہے نا تھوڑی سی آپ آواز لے کے جائیں گے، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبی، عین زبر ع، فمن تبع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثم، را زبر را، من ثمر، تا دو زیر تین،
من ثمرات میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر عین من جوع میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم میم نون زیر من ذال زبر ذا من ذا ہا زبر ہا من ذہا با دو زیر بن من ذہب فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فإن زا زبر زا فإن زا لام لام زبر لل فإن زلل تا میم پیش تم فإن زللتم. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا کہ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبق نمبر 12 ہم نے سٹارٹ کیا ہے آج یہ لینتھی ہے کافی، تو انشاءاللہ ہم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے آسانی ہوگی ویسے پڑھیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے فَإِن زَلَلْتُمْ تک ہم نے پڑھا ہے، کل انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو اگر آج کے سبق میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.